علیکم، میں امداد سمرو۔ خیبر پختونخوا بھی عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے۔ وہاں پر علی امین گنڈاپور عمران خان کے نامزد وزیر اعلیٰ تو ضرور ہے، مگر حکومت کوئی اور کر رہا ہے، احکامات کوئی اور چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے انکشافات خیبر پختونخوا کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب جن جج صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جن کے بہت زیادہ گرویدہ تھے، جن سے بہت بڑی بڑی عمران خان صاحب کو امیدیں تھیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو آشیرواد دینے سے انکار کر دیا، واضح انکار کر دیا۔ معاملہ خیبر پختونخوا حکومت کا، خیبر پختونخوا میں بجٹ پیش کرنے کے بعد پاس کرنے کا ہے، جس نے تحریک انصاف کی اور عمران خان صاحب کی لٹیا ڈبو دی ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا تجارتی معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے، طے پا گیا ہے تجارتی معاہدہ، اور معاملات طے پا گئے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور ڈیولپمنٹ آ رہی ہے خطے کے حوالے سے کہ پاکستان اور انڈیا کے وزرائے دفاع جو ہیں وہ ملاقات کر سکتے ہیں، ان کی ملاقات کا قوی امکان ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد یہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ آغاز ہم کر لیتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ ایک مزیدار قسم کی پٹیشن لے کر تحریک انصاف کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، ظاہر ہے وہ تحریک انصاف کے نہیں رہے، تحریک انصاف اب ان کو اس طرح سے اون نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب کی مجبوری ضرور بن گئے ہیں وہ، کہ عمران خان صاحب ان کو ہٹا نہیں سکتے۔ ان کو ہٹائیں گے، صوبے کی حکومت ختم کرنے کی بات کریں گے، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ کے پی کے میں اپنی حکومت بچا سکیں یا بحال رکھ سکیں۔ عالم تو یہ ہے کہ بیرسٹر سیف، جن کے متعلق بذات خود عمران خان صاحب، ان کی بہنیں اور پوری کی پوری پی ٹی آئی سوالات کرتی ہے کہ ان کو عمران خان سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے، باقی کسی اور کو نہیں کرنے دی جاتی۔ کرنل چاہیں تو ان کو ملاقات کرنے دیتے، بیرسٹر سیف کو بھیج دیتے اور کسی کو نہیں بھیجتے۔ تو کیوں، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ تو کل میں نے کہا تھا کہ یہ تو آپ بتائیں گے نا کہ آپ نے ان کو کیوں رکھا ہوا ہے خیبر پختونخوا حکومت کا ترجمان۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے احکامات نہیں مان رہے، کہیں اور سے وہ احکامات مان رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو پھر عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کو کہہ دیں کہ ریزائن کر دیں، مگر عمران خان صاحب فی الحال ایسا نہیں کریں گے۔ آخری وقت تک کوشش کریں گے کہ گنڈاپور صاحب نے ان کو جو لالی پاپ دیا ہوا ہے، یا جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، عمران خان صاحب اس ٹرک کی بتی کے پیچھے چلتے جائیں جب تک دھند آ جائے اور وہ ٹرک کی بتی سموگ یا فوگ میں نظر آنا بند ہو جائے، تو پھر شاید عمران خان صاحب جو ہیں علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیں۔ تو کمال قسم کی ایک علی امین گنڈاپور نے چال چلی۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میری مرضی کے بغیر آپ نے بجٹ پیش نہیں کرنا، انہوں نے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا چلو پیش کر دیا تو پاس نہیں کرنا، انہوں نے پاس بھی کروا دیا۔ چلو پاس کروا دیا ہے تو سپریم کورٹ میں جا کر کم از کم اتنا تو کہو کہ جی ہمیں عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ ہماری جو ٹیم ہے بجٹ کے متعلق، جو کمیٹی ہے، اس کی عمران خان صاحب سے ملاقات ضروری ہے، کیونکہ عمران خان ہماری پارٹی کے سربراہ ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے نام پر ہمیں ووٹ ملے ہیں، لہٰذا ان سے ہم رہنمائی جب تک نہیں لیں گے تو ہم بجٹ عوامی امنگوں کے مطابق نہیں بنا سکتے۔ تو کم از کم سپریم کورٹ میں پٹیشن یہ درخواست لے کر جائیں۔ اب مزیدار واقعہ ہے یہ، عدالتی تاریخ کا انوکھا واقعہ، اور جب سے عمران خان صاحب عدالتوں میں پٹیشنز دائر کرتے رہتے ہیں تو روزانہ اس طرح کے کوئی انوکھے واقعات سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب جناب یہ جو خبر رپورٹ ہو رہی ہے، میں ایکسپریس کو کوٹ کر رہا ہوں، ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے۔ ویسے بعد میں علی امین گنڈاپور صاحب نے سپریم کورٹ سے نکلنے کے بعد پھر جو ان کی گفتگو تھی یا علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ ان کا جو تنازع تضاد چل رہا ہے، اس پر بھی کافی تیکھی میٹھی گفتگو کی تھی، اس پر بھی میں آتا ہوں۔ لیکن یہ جو خبر ہے بڑی مزیدار ہے۔ اچھا جی، خبر کے مطابق علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں اپنے وکیل کے ہمراہ جا دھم کے سیدھا سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر 1 میں، جہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ چیف جسٹس وہاں پر نہیں تھے۔ چیف جسٹس جو ہے وہ کہاں تھے، وہ آگے خبر میں بتاتا ہوں کہ وہ اپنا کیا کہا گیا ان کو۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے سامنے جا کر علی امین گنڈاپور صاحب نے اور ان کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی ہم ایک درخواست لے کر آئے ہیں، آپ حکم جاری کریں کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا علی امین گنڈاپور کو کہ آپ غلط جگہ پر آ گئے، آپ کو رجسٹرار سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سے یا آفریدی سے رابطہ کرنا چاہیے، میری طرف آپ کیوں آئے؟
اس پر لطیف کھوسا نے کہا، لطیف کھوسا اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا وہ بھی تھے، چاپ فیصل سپریم کورٹ میں موجود تھے. تو لطیف کھوسا نے کہا کہ جی ارجنٹ مسئلہ درپیش ہے، خیبر پختونخوا کا بجٹ سیشن چل رہا ہے، بانی پی ٹی عمران خان سے ملاقات کی درخواست ارجنٹ سنی جائے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایکسپریس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جوڈیشل سائڈ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے، چیف جسٹس یہی آفریدی یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کریں، یہی بہترین طریقہ ہے، آپ کا وقت بچے گا، آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے، آپ غلط جگہ پر آ گئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس یہی آفریدی پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. اسی دوران گنڈاپور صاحب آئے، اپنے بال اور مونچھیں یہ وہ سارا دکھاتے ہوئے روسٹرم پر آ گئے اور کہا کہ بجٹ منظوری کا پروسیس اسمبلی میں چل رہا ہے، پارٹی سربراہ کا ایک ویژن ہوتا ہے، ہمارے بار بار درخواست کرنے کے باوجود عمران خان سے ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی، اور تحریک انصاف کی جو بجٹ کمیٹی ہے اس سے ملاقات، عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتی ہے، اور عمران خان نے سپریم کورٹ کے خط میں لکھا تھا، اور چیف جسٹس یہی آفریدی نے بڑے اچھے ریمارکس دیے تھے اس خط کے بارے میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے خط کے ساتھ ثبوت بھی پیش کیے، صرف الزامات نہیں لگائے، لیکن ابھی تک اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی یہ آفریدی صاحب لاہور میں ہیں، ان سے رجوع کریں، جوڈیشل سائڈ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے. لطیف کھوسا صاحب نے تاریخی جملہ ہے، مطلب یہ وہ بات ہے کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جن کو چیف جسٹس بنانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے، وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر جج تو جج ہوتے ہیں نا، وہ ان کی کسی کے ساتھ، کسی کی ججوں کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، ججوں نے تو آئین کے اوپر چلنا ہوتا ہے. تو لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ آپ کا آشرواد چاہیے، ظاہر ہے آشرواد چاہیے، ہاتھ نہیں جوڑے ہوں گے لیکن اندر اندر سے تو ہاتھ جوڑ ہی رہے تھے نا، من ہی من میں، آپ کا آشرواد چاہیے، آپ معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا سکتے ہیں. اس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ رجسٹرار یا چیف جسٹس سے رجوع کریں. انہوں نے ان کی درخواست نہیں سنی، ارجنٹ میٹر تھا. یہی کچھ کرتے آئے ہیں تحریک انصاف والے. اچانک عدالتوں میں جاتے جو عمر عطا بندیال کے ٹائم پر، اور عدالتیں سارا کام چھوڑ دیتی تھی، کوئی اپنی باری نہیں ہوتی تھی، سارے مقدمات بند، عمران خان کے مقدمات، کورٹ روم نمبر 1، کورٹ روم نمبر 2، 3، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ، سیشن کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس، ہر طرف عمران خان کے مقدمات، اور عمران خان صاحب کے لیے ہی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، کیونکہ جب چیف جسٹس صاحب گڈ ٹو سی یو کہتے تھے تو پھر یہی ہوتا تھا. تو معاملہ، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب تو عمران خان صاحب کو فارغ کرا چکے ہوئے ہیں، تو پھر عمران خان نے کل کہا اپنی بہنوں کے ذریعے کہ ان کو اس سے کہیں کہ جا کر سپریم کورٹ سے اجازت لے، سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں اور کہیں کہ ہم میری ملاقات کروائیں، کیونکہ میں پارٹی کا سربراہ ہوں، اور پارٹی کے سربراہ کی منظوری کے بغیر بجٹ کیسے پاس ہوتا ہے. تو اگر فرض کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی پٹیشن سن بھی لیتے، تو یہ سوال تو کرتے کہ عمران خان صاحب کاغذوں میں تو پارٹی کے سربراہ نہیں ہیں، اور آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پارٹی کے سربراہ سے کی منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوتا. تو یہ مطلب ایک عجیب و غریب قسم کا گیمک تھا عمران خان صاحب کو بیچنے کا. اب اس پر علیمہ خانم صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں، مراد سعید صاحب روپوشی میں بات کر رہے ہیں، وہ جو بھگوڑے ہیں بھاگ گئے ہوئے، میں بھگوڑے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو پاکستان میں احتساب کے مشیر تھے، ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے، جنہوں نے بڑے بڑوں کو ہتھکڑیاں لگوائیں اور خود اب ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، اور تقاضا کیا کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز اڈیالہ جا کر احتجاج کیوں نہیں کرتے، اور خود وہاں پر بیٹھ کر ویلاگ کرتے اور پیسے کما رہے. میں بات کر رہا ہوں شہزاد اکبر صاحب کی. شہزاد اکبر صاحب کا میں نے ویلاگ سنا، اس میں انہوں نے اتنے خطرناک قسم کے الزامات لگائے ہیں اپنے علی امین گنڈاپور پر اور کے پی کے کی حکومت پر. انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں ایک سیکٹر کمانڈر کی آئی ایس آئی کے ایک سیکٹر کمانڈر کی حکومت ہے، گنڈاپور کی نہیں ہے، یعنی عمران خان کی حکومت وہاں ختم ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آئی ایس آئی نے ان کی جو حکومت تھی، جو عمران خان صاحب کا جو مضبوط مرکز تھا، اس کو انہوں نے قبضہ کر لیا، کنٹرول سنبھال لیا انہوں نے. لمبی چوڑی ظاہر ان کی اپنا گفتگو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور سے جب بھی
میٹنگ ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے, پارٹی پوچھتی ہے تو عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کرواتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی سیکٹر کمانڈر سے بات ہو گئی ہے, سیکٹر کمانڈر کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری ملاقات کروا دیں گے, سیکٹر کمانڈر کہہ رہا ہے کہ ہم دوسروں کی ملاقات کروا لیں گے, سیکٹر کمانڈر نے کہا کہ اگر تم نے بجٹ پاس نہیں کروایا تو تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی. یہ الزام لگا رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب اپنے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور پر, اور وہ کہتے ہیں جی بات بات پر یہ سیکٹر کمانڈر کا ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے میں سیکٹر کمانڈر حکومت چلا رہا ہے. اب اگلی دیکھیں نا, وہ ان کی جاتی نہیں ہے, ظاہر ہے یہ خود وہیں سے آئے تھے. تو کہتے چلیں یار, مطلب یہ کوئی سیکٹر کمانڈر کوئی ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا, ڈی جی سی ہوتا, اس طرح کا کوئی بڑا آئی ایس آئی کا افسر ہوتا, مطلب ملکی لیول کا, جو تو وہ تو ٹھیک تھا. لیکن ایک سیکٹر کمانڈر کے احکامات پر علی امین گنڈاپور چل رہے اور عمران خان کے احکامات نہیں مانے جا رہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ تو جو تاثر دیا جا رہا ہے عمران خان مائنس ہو گیا تو عمران خان تو مائنس ہو گیا. تو یہ اس طرح کے معاملات پی ٹی آئی میں چل رہے ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا ٹویٹر میں, لمبا چوڑا اس پر نہیں جاؤں گا. مراد سعید صاحب کہاں باتیں کرتے تھے انقلاب لانے کی. وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تو میری وہاں کیا اوقات ہے, مجھے کون سنے گا. تو اور احتجاجی تحریک سے لے کے جو کچھ ہوا ہے وہ کہتے ہیں اس پہ وہ تو سب کے سامنے پڑا ہوا ہے. اب یہ صورتحال پی ٹی آئی کے اندر چل رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کے ٹویٹس, وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لازمی نہیں تھا 23 جون کو کیوں بجٹ پاس کروایا گیا, ٹائم تھا, ہمیں وہ ٹائم جو ہے وہ لینا چاہیے تھا. یعنی پوری کی پوری پارٹی پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے. عدالتوں سے جب سے ٹھکرائے گئے ہیں تب سے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. اور اب خود کہہ رہے ہیں کہ جی کے پی کے میں حکومت جو ہے وہ چل رہی ہے, ان کی آئی ایس آئی چلا رہی ہے حکومت, سیکٹر کمانڈر چلا رہے ہیں. تو بہرحال اچھا, اب اس میں جو علی امین گنڈاپور صاحب نے سپریم کورٹ سے نکلتے ہوئے جو گفتگو کی ہے نا وہ بڑی مزیدار ہے. ان سے بات ہوئی تھی کہ جی آپ وہ اپنا علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مائنس کر دیا عمران خان صاحب کو, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے احکامات کے مطابق بجٹ پاس نہیں ہوا, پر عمل نہیں ہوا بجٹ کے معاملے پر. تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں میں بہت احترام کرتا ہوں عمران خان صاحب کی بہنوں کا, لیکن میں تو صرف عمران خان کے احکامات مانوں گا. اب وہ بہنیں کہتی ہیں کہ کیونکہ ہم ملاقات کر کے آتی ہیں, عظمیٰ اور نورین نیازی صاحبہ, پہلے علیمہ صاحبہ بھی جاتی تھیں, ہمیں وہ ہدایت دیتے ہیں کہ جی پارٹی کو جا کر بتاؤ کہ یہ کرنا ہے, تو ہم ہدایت دیتی ہیں آگے لیکن ہدایت پر عمل نہیں کرتے. گنڈاپور کہہ رہے ہیں نہیں, میں نے تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے احکامات مانے. عمران اب سیکٹر کمانڈر چلا رہے ہیں کے پی کے کو یا کون چلا رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا میں یقین کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے احکامات پر نہیں چل رہے, پہلے دن سے نہیں چل رہے. وہ عمران خان کی ساری تحریک جو عمران خان صاحب چلانا چاہ رہے ہیں نا, اس میں کبھی اسلحہ لے آتے ہیں, کبھی جیل توڑ دوں گا, کبھی حملہ کر دوں گا, کبھی یہ کر دوں گا, کبھی وہ کر دوں گا, کر کے اس کو ڈیفیوز کر دیتے ہیں. لوگوں کو لا کر بالکل بیچ مجدار میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں, ایک بار دو بار. اور 26 نومبر کو تو انہوں نے حد کر دی, جس کے بعد اب کے پی کے سے لوگ اسلام آباد کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں. پروپیگنڈا بھی بڑا کیا گیا تھا کہ ہزاروں لوگ مارے گئے, زخمی ہو گئے, لاپتہ ہو گئے. ظاہر ایسا کچھ پروو نہیں کر سکے. بذات خود عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی کہ جی وہ جو لوگ لاپتہ کیے گئے ہیں, ہمارے جو مارے گئے ان کی تفصیلات دیں. تو کمیٹی کے پاس کوئی تفصیلات تھے ہی نہیں, کیونکہ لوگ اتنے زیادہ مارے ہی نہیں گئے تھے. ظاہر ہے کیجولٹیز ہوئی تھیں, ایک کی بھی ہو تو زیادہ ہوتی ہے, وہ کچھ کم نہیں ہوتی. جس کے گھر سے ایک لاش جس کے گھر میں جاتی ہے وہ ظاہر ہے ان کی تو دنیا اجڑ جاتی ہے. لیکن جتنا انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے, جھوٹ بولا تھا, لطیف خوسا نے 278 کہہ دیے تھے, پتہ نہیں کتنے, تو ایسا کچھ نہیں تھا, تو ثابت نہیں کر سکے تھے. تو اپنا ان کا پروپیگنڈا, علی امین گنڈاپور کی چالاکیاں فارغ کر دیا پی ٹی آئی کو انہوں نے, پی ٹی آئی کی تحریک کو. اور یہ باتیں ہم شروع سے کہتے آ رہے تھے کہ یار یہ طریقہ نہیں ہے. اب سب وہ لوگ جو بڑی بھڑکے مارتے تھے, ہمارے کچھ یار دوست ہیں, کچھ باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے ولاگرز ہیں, وہ سب اب یہی کہتے ہیں کہ جی کھیل ختم ہو گیا عمران خان صاحب کا. مائنس عمران خان کی بات اب کہنا اور اس کے بعد ٹھنڈی آ بھر کے کہنا کہ دیکھیں عمران خان کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا, ایویں ذرا اپنے نا دل کو تسلی دینے والی بات ہوتی ہے. مائنس عمران نہیں ہو سکتا اگر عمران خان سیاست کرے. تو عمران خان سیاست نہیں کر رہے. جب وہ سیاست نہیں کر رہے, جب وہ مسل پاور استعمال کر رہے ہیں, تو پھر ان سے زیادہ تگڑا جو ہے نا ان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. سیدھی سیدھی پہلوانی کا اصول ہے, جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ مخالف پہلوان کو چت کر دیتا ہے, یوں گراتا ہے جا کے کمر کے بل.
یا یہ جو کاندھوں کے بل، اس کے بعد بندہ گردن اٹھانے جوگا نہیں ہوتا، کمر اٹھانے جوگا نہیں ہوتا. وہ زندگی وہ ملاکھڑا ہوتا ہے نا، یوں اٹھا کے یوں پکڑ کے وہ پھینکتے ہیں، تو اس کے بعد جیسے اوپر سے پھینکتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے جو، اور جس کو چال بھی چلنا آتی ہو. عمران خان کو نہ چال چلنا آتی ہے، نہ زیادہ طاقتور تھے، بس تھوڑا سا بھرم تھا، سب بھرم ختم ہو گیا. اچھا جی، اب آخر میں دو چیزیں ہیں. ایک تو میڈیا رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ جو SCO کے جو اجلاس ہے جو چائنا میں شنگھائی تعاون تنظیم کا، اس پر پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اس کے لیے پہنچ چکے ہوئے ہیں. راجناتھ سنگھ جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں وہ بھی وہاں جائیں گے. تو ان دونوں کے درمیان باضابطہ کوئی ملاقات ہو سکتی ہے. باضابطہ سے مراد کیا؟ آمنے سامنے، سائیڈ لائنز پر ہوتی ہے، خفیہ ملاقات ہوتی ہے، یا ایک SCO کی جو کانفرنس کے دوران جو میٹنگز ہوتی ہوں گی ان کے دوران ملاقات ہوتی ہے. لیکن آمنے سامنے وہ ضرور آئیں گے. یہ بھی امکان ہے کہ سائیڈ لائنز پر کہیں وہ بیٹھ بھی جائیں، ممکن ہے کہ دوست ممالک ان کو بٹھا دیں، لیکن یہ ان کا آمنا سامنے آنا بذات خود ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور آخری خبر جو ہے وہ آخری ہے، وہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات میں پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے مطابق آئندہ ہفتے معاہدے کی تکمیل پر اتفاق طے پا گیا ہو. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور وزارت خزانہ کے مطابق وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب اور امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لوٹنک کے مابین ٹیرفس سے متعلق ورچوئل میٹنگ ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے مابین تجارتی پیش رفت کے تحت اگلے ہفتے معاہدے کی تکمیل پر اتفاق پایا گیا ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور اس طرح کی کئی اور ڈیولپمنٹس اب تک ہو چکی ہیں. اور اس طرح کی ہر پیش رفت جو ہے وہ عمران خان اور ان کی سیاست کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہے. یہ وہ ہے جو تل تل مرنا ہوتا ہے نا، وہ عمران خان صاحب کو اس طرف لے کر جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان میں سیاسی استحکام اور پاکستان کی معاشی بہتری عمران خان صاحب کو بارے میں نہیں ہے. اس لیے کل انہوں نے کہا تھا بہنوں سے ملاقات کر کے کہ KB کی حکومت نے بجٹ سرپلس کیوں دکھایا، یہ تو وفاقی حکومت کے فائدے میں جائے گا، اس سے تو IMF جو ہے وہ بہتر ڈیل دے گا پاکستان کو، بہتر پیکیج دے گا، تو یہ سرپلس کیوں دکھایا گیا؟ عمران خان کے بارے میں پاکستان کی خوشحالی، پاکستان میں مضبوط جمہوریت اور پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، لیکن ہر خبر اس کے اگینسٹ آ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.